کہ آپ فوج کو اور سویلینز کو براہ راست ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں اور فوج کے بارے میں کوئی فوج بھی یہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کے بارے میں سویلینز کے دل میں کوئی نفرت پیدا ہو یا اس کی مخالفت پیدا ہو یا اس کے بارے میں غلط خیالات رکھیں. وہ بابری مسجد والے کیس میں بھی ان کا نام آتا رہا ہے. ایودھیا میں ان کی جو ہے وہ کافی انفلوئنس ہے. وہاں پہ جو رام مندر کے سارا کانٹروورسی اور بلڈنگ وغیرہ چل رہی ہے. ناترا کے پی آر جو ہینڈل کر رہے ہیں ان صاحب کو میں نے کالس کی, میسیجز کیے, میں نے انہیں بتایا کہ میڈیا سے بھائی تھوڑے سے کامنٹس چاہیے, کیا سروس ہے. لیکن پاکستان میں اب جو سرکاری مائنڈ سیٹ ہے نا کہ موت آ جائے کام نہیں کرنا, تو ایک کال بھی نہیں اٹھائی نہ میسیج کا. حالانکہ یہ اب میں خود آ کے بتا رہا ہوں یہ کام ان کا تھا ایز اے پی آر ریپرزینٹیو. ساری آلموسٹ جو مین ٹیمس ہیں جب وہ آ گئی ہیں پاکستان, ان کو کنسرن نہیں ہے تو انڈیا کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے فارن منسٹر بھی ایس سی او کی میٹنگ اٹینڈ کر کے آ چکے ہیں. تو ایک چیز کی طرف بڑھنا چاہیے رادر دین وہ ایک جسے کہنا چاہیے نا پالیٹکس میں نہیں پڑھنا چاہیے, پالیٹکس کو لے کے نہیں آنا چاہیے اسپورٹس میں, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے نیبر کی طرف سے کیا جا رہا ہے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز. گڈ ٹو سی یو آل. اور پاکستان میں پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھیل کھیلا جا رہا ہے, ریڈ لائنس کا کھیل. پی ٹی آئی کی اپنی ریڈ لائن ہے, نون لیگ کی اپنی, اور کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی اپنی. لیکن پچھلے ایک دو ہفتوں میں جو ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہے, پہلے جو پی ٹی آئی کی ریڈ لائن تھی عمران خان, اس سے کراس کیا گیا. پی ٹی آئی نے پھر جواب میں اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن کراس کی. ان کی جو ملٹری جو بلڈنگس تھی اس کے اوپر حملہ کیا گیا, آگ لگائی گئی. لیکن پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی. جب سپریم کورٹ نے ان کا عمران خان صاحب کا اریسٹ کو لیگل قرار دیا تو عمران خان صاحب نے ایک اور ریڈ لائن کراس کی. وہ یہ تھا کہ انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا, جو کہ ایک بڑی انیوژل سی بات ہے, اسپیشلی کنسیڈرنگ اگر آپ پاکستان کے اندر ہو تو یہ بڑا ایک نو گو ایریا سمجھا جاتا ہے. خیر اب اس کے ریپریکشنز سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی تھی جس کے اندر انہوں نے مینشن کیا تھا کہ وہ سارے لوگ جو اس جلاؤ گھراؤ میں شامل تھے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور جو انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر مینشن کی گئی ہے وہ آرمی ایکٹ اینڈ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے پینل کو انٹروڈیوس کراتا ہوں. ایک ہمارے ساتھ عائشہ علی. وعلیکم السلام. دوسرے ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ ہیں احمد بلال محبوب صاحب, جو پریزیڈنٹ ہے پلڈیٹ کے, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو. اچھا سر, سب سے پہلے تو میں اس ٹاپک کے اوپر جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آرمی ایکٹ کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا شور اٹھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ٹی وی چینلز کے اوپر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, سویلینس کو ٹرائی نہیں کرنا چاہیے. آرمی ایکٹ میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو اسے اتنا خطرناک بناتی ہیں ایک فریڈم یا ڈپلومیسی کے لیے یا ڈیموکریٹک رائٹس کے لیے؟ دیکھیے, آرمی ایکٹ میں بنیادی طور پہ جو عدالت کے اندر جن فارمیلٹیز کا خیال رکھا جاتا ہے وہ بالعموم وہاں پہ وہ فارمیلٹیز نہیں ہوتی, اور وہ ذرا سماعت بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے, کنکلوڈ ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایک جزوی طور پہ یہ بات درست ہے کہ وہ کوئی بہت خوفناک چیز ہے تو صحیح, لیکن اس کے بعد آپ کو اپیل کے حق آپ کے پاس موجود ہیں, جو فائنلی آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس بھی اپیل کا حق ہے, لیکن اس کے بعد پھر آپ کے پاس ہائی کورٹ کے اندر اپیل کا حق ہے, اور پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے اندر بھی اپیل کا حق ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد آپ کی دیٹس دی اینڈ آف دی اسٹوری. جب آپ کا وہاں پہ فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ چیزیں ریورس ہوئی ہیں ماضی میں. بہت سے ایسی سیلیبریٹڈ کیسز ہیں جو وہاں پہ ریورس ہوئے, جنہوں نے اسے کویش کر دیا, تو اب بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا عائشہ, میں نے انٹروڈکشن میں جو بات کی کہ ایک ریڈ لائن کراس ہوئی ہے تو ریپریکشنز تو ہوں گے. کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ ایک, چونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ ہو یا کورٹ جو بھی ہے ان کا کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف ان کا ٹلٹ زیادہ ہے, تو کیا یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ملٹری کا ایک طریقہ ہے میٹرز کو اپنے ہاتھ میں لینے کا, تھوڑا بہت کنٹرول ایگزرٹ کرنے کا؟ بالکل. I would definitely put it like this کہ it is one way of exerting their control, but is it entirely necessary? I'm not so sure, because اگر ہم لانگر رن میں اس کی implications دیکھیں, ہم اپنی یعنی ہم اگر ملٹری فار انسٹنس آپ کی انڈرمائن ہو بھی گئی ہے ایٹ دس پوائنٹ, پی ٹی آئی اور عمران خان کی پاپولیرٹی کو دیکھیں اگر ہم, تو اگر انڈرمائن ہو بھی گئی آپ کی ملٹری تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب یعنی اگلے انسٹیٹیوٹ کو اور اگلے انسٹیٹیوٹ کو انڈرمائن کیا جائے بس, یعنی ہر ادارہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو انڈرمائن کرے. ان دا لانگر رن دیٹ از اوبویسلی آن دا ہول اٹس ویری ریگریسو فار پاکستان. اور وہی بات کہ لا آف دا لینڈ ایک ہوتا ہے,
اگر ہر کوئی اپنا لا امپوز کرنے کی کوشش کرے گا تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم فار پاکستان، جب آپ کا اتنا اکنامک کرائسس چل رہا ہے، تو ڈو وی ریئلی نیڈ اتنا زیادہ ٹرموائل اور مزید کنفیوژن ایک کریٹ ہو جائے گی، مزید پولرائزیشن ہوگی، کانفلکٹ مزید بڑھے گا. ویسے ایک لیگل کور تو انہیں دیا ہوا ہے، سویلین حکومت کی طرف سے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ سویلینس کو ٹرائی کر سکتے ہیں. ہماری جو سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اینڈ آئی تھنک ان کو جس پروویژن کے انڈر اب کریں گے وہ یہی ہے کہ جو 2021 میں جو امینڈمنٹ آئی تھی، 21st امینڈمنٹ میرا خیال ہے 2015 میں آئی تھی. 21st امینڈمنٹ جو تھی، انہوں نے انسٹالیشنز پہ اٹیکس اور ان سب کو جو ہے وہ یعنی اللیگل قرار دے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اس کو وہ کرے گا وہ آرمی کورٹ میں وہ ٹرائی ہوگا. اچھا سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں ڈان کا ایڈیٹوریل تھا گیس وہ میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر مینشن کیا ہوا تھا کہ 2015 میں اے پی ایس کے بعد ملٹری کورٹس کا یہ سارا کانسیپٹ آیا اور پھر 2 سال کی انہیں مدت دی گئی تھی، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. اب کنفیوژن مجھے یہ ہے کہ جو آپ کا آرمی ایکٹ جب اپلائی کیا جائے گا وہ کیا ملٹری کورٹس کے اندر ہوتا ہے یا اس کے کہاں پہ یہ ہیئرنگ کدھر ہوتی ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیے، ملٹری کورٹس تو ایک الگ چیز ہے اور وہ اس وقت نہیں ہے. وہ سن سیٹ کلاس تھی، وہ جب سورج غروب ہو گیا اس کا تو ملٹری کورٹس ختم ہو گئی. لیکن اب یہ آرمی ایکٹ کے تحت جو میری معلومات ہیں وہ کچھ اسٹینڈنگ ٹرائیبیونلز ہوتے ہیں ملٹری کے، اور وہ جیسے جیسے کوئی کیس آتا رہتا ہے وہ اسپیشلی کانسٹیٹیوٹ نہیں کی جاتی، وہ بنی ہوتی ہے اور کوئی کیس آتا ہے تو وہ وہاں پہ ٹرائی ہوتا ہے. اس میں ملٹری پرسنل بھی ہوتے ہیں اور اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ملٹری سے جن کا تعلق نہیں ہے لیکن انہوں نے اس آرمی ایکٹ کے مطابق، آرمی ایکٹ بھی ایک ویلڈ لا ہے جو اسمبلی نے پاس کیا ہوا ہے، اور اس کے مطابق جن لوگوں نے ملٹری سے ریلیٹڈ کوئی آفینسز کیے ہوں، جیسے ملٹری کے پرسنل کو ان کے جذبات ابھارنے کے لیے، ان کو بہکانے کے لیے، ان کو اکسانے کے لیے وہ کچھ باتیں کی ہوں، اور یا پھر آپ نے ان کے انسٹالیشنز کے اوپر یا ان کے پرسنل کے اوپر اٹیک کیا ہو، اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں. اس میں سر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سویلینس تو پھر وہ بھی ہو جاتے ہیں کہ جو سروس مین رہ چکے ہوں، ریٹائرڈ ہوں، جس طرح ویٹرنس کا کہا جاتا ہے ایک بڑا خاص اسٹلٹ ہے، تو انہیں بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے اسی سویلین کے دائرہ کار میں. بالکل، میرا خیال ہے کہ ان کے لیے کوئی تھوڑا سا اسپیشل پروویژن بھی ہوگی. صحیح. کہ ان کو وہ ایک اگرچہ ایک معنی میں تو وہ سویلین ہو گئے ہیں اور ایک معنی میں وہ ابھی بھی آرمی سے ان کا تعلق ہے، ملٹری سے تعلق ہے، کیونکہ وہاں سے پینشن لے رہے ہیں، وہاں کی فیسلٹیز انجوائے کر رہے ہیں، ان کا میڈیکل ہے، ان کا تو ان کے لیے کوئی درمیان کی کوئی پروویژن ہے، یہ میں آپ اس کے بارے میں شور نہیں ہوں، لیکن نیچرلی سویلین کی حیثیت سے تو ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ فار ایگزامپل کسی کے اوپر ہو جاتا ہے آرمی ایکٹ کے تحت، اس کے اوپر کارروائی شروع ہوتی ہے. اب ہمارے یوزول کیسز میں تو جسٹس ہوتے ہیں، ہمارے ججز ہوتے ہیں، آرمی کے اندر کون وہ ہیئرنگ کون کرتا ہے اس کی، ان کیسز کی؟ وہ ملٹری پرسنل کرتے ہیں. ایک سرٹن رینک کا آدمی ہوتا ہے جو اس کو پریزائڈ کر رہا ہوتا ہے ٹرائیبیونل کو. اس کے علاوہ پھر اس میں کوئی ایک لا کا آدمی بھی ہوتا ہے، یعنی جو ان کی لا برانچ سے جس کا تعلق ہوتا ہے. میں اس کے بارے میں آپ کو ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا، لیکن ملٹری آفیسرز اس کو پریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں. Sir, can you also tell us about the punishments, یعنی جو penalties, for instance if you are found guilty تو آپ پہ کیا penalty لاگو ہوتی ہے، آپ کس طرح سے جو ہے وہ punishment کیا ہوتی ہے آرمی ایکٹ کے اندر؟ اب مجھے جہاں تک یاد ہے یہ اس کی پینلٹیز جو ہیں وہ بہت سویئر بھی ہو سکتی ہیں ڈپینڈنگ اپان دی آفینس. اگر آپ نے مثال کے طور سے کسی ملٹری پرسنل کی جان چلی گئی ہے تو اس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. جو میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ میں وہی گراف دیکھ رہا تھا، تو جو ہسٹری دکھائی جا رہی ہے وہ اوور ویلمنگلی جو لوگ ہیں انہیں سزائے موت دی جاتی ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں عمر قید ہوتی ہے اور بہت ہی کم ہے جنہیں ریلیز کیا جاتا ہے. جی سر. تو یہ سزائے موت، عمر قید اور اس کے بعد پھر کسی حد تک کم سزائیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا تعلق آفینس کی سیویرٹی سے ہے کہ کتنا شدید آفینس کیا انہوں نے. بالکل. اچھا، اس کے اندر ایک اور جو عائشہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کا دیکھا گیا، انہوں نے بڑے سوال اٹھائے ہیں اس کے اوپر کہ ہیومن رائٹس کو ٹریمپل کیا جا رہا ہے بیسکلی. 2018 میں بھی 74 لوگ جنہیں کنوکٹ کیا گیا تھا، ان کی
ان کی جو کنوکشن ہے اس سے سائڈ پہ کیا گیا تھا. 2020 میں بھی کیونکہ یہ کہا گیا تھا 2020 میں تو 200 لوگ تھے اور کہا یہ گیا تھا کہ ان لوگوں کو جو لائرز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, ڈیفینس کاؤنسل آپ کے پاس حق ہوتا ہے, آپ اپنا لائر لگا سکتے ہیں, وہ جان بوجھ کے نااہل لوگوں کو لگایا جا رہا ہے جو نئے نئے لا پڑھ کے آئے ہیں, جو انہیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے خیر جب انہوں نے یہ آرڈر دے دیا تو پھر اس وقت کی, اب یہ انفارچونیٹ ہے, اسی کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں, اس وقت کی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اس نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. تو جو اب پی ٹی آئی کے ساتھ یہ اب ہونے جا رہا ہے, تو جو ایک شارٹ سائٹڈنیس ہے, جو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی اور کے ساتھ ہوگا, جو پرنسپلز نہیں ہیں, یہ ایز اے ہول ہماری پالیٹکس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اس کا؟ آئی تھنک جہاں تک ہماری پالیٹکس کی بات ہے تو آئی تھنک وہ کافی ویسے ہی سانس پرنسپل ہو چکی ہے, ادھر ویسے ہی کوئی پرنسپلس نہیں ہے, کوئی اصول نہیں ہے, کوئی لا کی انٹرپریٹیشن بہت ہی اوپن ہے, کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن بہت اوپن ہے. ابھی ہم نے خود دیکھا سیکشن 144 لگا ہوا تھا اسلام آباد میں, وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے, سپریم کورٹ کے گیٹ پہ چڑھے ہوئے تھے, تو ریلیز بھی نکل رہی تھی, سب ہو رہا تھا. تو اٹس ویری آئی تھنک کہ ہم خود بھی بہت سبجیکٹیو لے کے چلتے ہیں لا کو اپنے حساب سے, اور آگے اگلا بندہ بھی یہی کہتا ہے. اچھا سر, ڈیٹا یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت جن لوگوں کو کنوکٹ کیا جاتا ہے اس میں جو پرائمری سورس آف ایویڈنس ہوتا ہے وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اب کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کا پتہ ہے کس طرح نکالی جاتی ہے, اسپیشلی اگر آپ فوج کے اس میں آ جائیں تو پھر تو اللہ خیر کرے. لیکن آپ جو دیکھتے ہیں جس وقت ملک میں حالات ہیں, اگر لوگوں سے اس طرح اس کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کی بیسس کے اوپر کنوکٹ کیا جاتا ہے, کیا یہ کورٹ آف لا جو ہمارا ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے وہاں پہ اسٹینڈ کرنے کے چانسز ہیں؟ بہت مشکل ہے کہ اسٹینڈ کرے گا. دیکھیے آپ نے جس کیس کا حوالہ دیا نا پشاور ہائی کورٹ کا, اس میں یہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کو 70 سے زیادہ لوگوں کے ایک ہی اسٹیٹمنٹ تھا, اس کی عبارت, اس کے الفاظ بھی ایک تھے, بلکہ ان کی فوٹو کاپی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سب لوگوں نے ایک ہی اسٹیٹمنٹ دیا ہے, بالکل الفاظ بھی ایک ہیں. تو اس کے اوپر انہیں شک پڑا کہ یہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹس میں کوئی خرابی ہے, غلطی ہے, کوئی اس کو یعنی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے, جینون نہیں ہے. تو یہ جب ہمارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کیس جاتے ہیں تو اس میں جس لیول کا ٹرائل ہوا ہوتا ہے ملٹری ٹریبونلز کے اندر, تو وہ ود اسٹینڈ بڑا مشکل ہے اس کا کرنا. اس لیے مجھے شک ہے کہ وہ کرے گا. اور میں تھوڑی سی چیز ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال سے ہٹ کے, کہ دیکھیے قانونی طور پہ تو یہ صحیح ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اور وہ قانونی ہوگا, وہ غیر قانونی نہیں ہوگا. لیکن اس کا ایک دوسرا اینگل ہے, وہ پولیٹیکل اینگل ہے. پولیٹیکل اینگل یہ ہے کہ آپ فوج کو اور سویلینز کو براہ راست ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں, اور فوج کے بارے میں کوئی فوج بھی یہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کے بارے میں سویلینز کے دل میں کوئی نفرت پیدا ہو یا اس کی مخالفت پیدا ہو یا اس کے بارے میں غلط خیالات رکھیں. تو جب آپ ان کو ٹرائی کریں گے ملٹری کورٹس میں, اور پھر اس کا بعد میں اس کا اپیل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی ہوگی, تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا فوج کو, نقصان ہوگا. اس لیے میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانونی ہے, اس کو ہم یہ کنٹیسٹ نہیں کرتے کہ یہ کوئی غیر قانونی بات ہے, لیکن یہ غیر دانشمندانہ ہوگا اور غیر سیاسی ہوگا. سیاسی طور پہ اس کے نقصانات ہوں گے. اچھا, ویسے سر اگر ہم انٹرنیشنل ایگزامپلز آپ کے ذہن میں کوئی آتی ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں جہاں ملٹری کورٹس نہیں, آپ آرمی ایکٹ کے سملر کوئی رولز وغیرہ ہوں؟ جس طرح اب جب ڈیبیٹ کی جاتی ہے اس کے اوپر تو ایک آتا ہے کہ گوانٹانامو بے میں جو کیا جا رہا تھا یا باقی جو اس طرح پریزنس ٹائپ بنائی گئی تھی امریکہ نے, تو اس کے اندر بھی تو ملٹری کورٹس یا پھر ملٹری تو ڈیسائیڈ کر رہی تھی, وہاں پہ بھی تو ججز وغیرہ نہیں بیٹھتے تھے. کیا انٹرنیشنل یہ ایک ایکسیپٹیڈ ایک چیز ہے, پریکٹس ہے؟ انٹرنیشنلی جو وہاں ان ملکوں کے آرمی یا ملٹری ایکٹس ہیں, ان کے اندر اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہاں پہ بھی جو لوگوں نے ملٹری کے خلاف کو آفینس کیا ہو, خواہ وہ خود ملٹری کے نہ ہوں, تو ان کو ان کے ملٹری کے قوانین کے تحت ٹرائی کیا جاتا ہے, کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ عموماً اتنے سنگین جرائم کا کیس ہوتا ہے جس میں دہشت گردی کا معاملہ, جیسے ہم نے خود طالبان کے کیس کو ٹرائی کیا ہے جو بہت ایک آرگنائزڈ ٹیررزم کے معاملات ہوتے ہیں, تو ان کیسز کو ٹرائی کیا جاتا ہے. اس میں پبلک اوپینین کے اندر جنرلی ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ واقعی یہ لوگ اس لائق ہیں کہ ان کو ٹرائی کیا جائے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کو پبلک اوپینین کے اندر ایک ایکسیپٹیبلٹی
ہو کہ ہاں واقعی یہ لوگوں نے بڑی زیادتی کی. جو اس وقت جس کی ہم بات کریں کانٹیکسٹ کی, اس میں بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ پبلک ایکسیپٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک جنرلی اس کے بعد جو سینٹیمنٹ پیدا ہوا ہے وہ تو جنرلی ایک اس کے بارے میں تشویش کا اور اس کو کنڈیم کرنے کا ہوا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, بالکل خواب حکومت کے حق میں ہے, فوج کی کچھ باتوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں, لیکن اس پرٹیکولر جو انسٹانسز ہوئے ہیں جس میں آپ نے شہیدوں کی تصویروں کو نقصان پہنچایا ہے, ان کو ڈس ایگریگیٹ کیا ہے, اور آپ نے جہاز کو آگ لگا دی ہے جو ایک نمائشی جہاز تھا, اور آپ نے دوسرے کوشش کی ہے کہ جو جہاز فنکشنل کھڑے تھے ان کو بھی نقصان پہنچایا جائے. تو یہ باتیں تو ساری مجھے بھی بہت, اور شہری کے میں مجھے بہت اعتراض ہوگا, اور میں اس کو چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کو ٹرائی کیا جائے. لیکن کیا یہ سینٹیمنٹ قائم رہے گا, کیا اس کو کیا جا سکے گا, اور کیا اس کو سویلین کورٹس کے اندر کرنے میں کوئی نقصان ہے؟ اگر آپ اسے کریں گے اور اس کو ایویڈنس موجود ہے تو شاید سویلین کورٹس بھی انہیں کنوکٹ کریں. لیکن سویلین کورٹس کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات ایڈجرنمنٹس اور اس قسم کی چیزوں میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے. بالکل. تو یہ ایک خرابی ہے جس کو باہر صورت ختم ہونا چاہیے. یعنی یہ صرف نہیں ہے کہ ان کیسز کی وجہ سے اب خرابی کو ہم کہیں کہ یہاں پہ تو خرابی ناقابل قبول ہے, لیکن ویسے آپ کسی آدمی کے لیے 20-20 سال کیس چلتے رہے اور وہ مر بھی جائے اور اس کے بعد اس کے کیس ڈیسائیڈ ہو, یا اس کو سزائے موت ہو جائے, اس کے بعد آپ کا کیس پتہ چلے کہ وہ تو معصوم تھا. بالکل. تو ان سارے ہمارے پورے اس کا لیسن یہ ہے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو, نظام انصاف کو پورے کو تبدیل ہونا چاہیے, ریفارم ہونا چاہیے, اور اس طرح کی صرف سلیکٹڈ کیسز میں نہیں, عام کیسز میں بھی لوگوں کو انصاف جو ہے وہ بالکل صحیح اور صاف ستھرا ملنا چاہیے اور فوری ملنا چاہیے. صحیح. عائشہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ میں پھر سر سے ایک فائنل کوشچن کرنا چاہ رہا تھا. اچھا سر, اس میں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت پولیٹیکل سوال ہو یا نہ ہو. اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ایک پولیٹیکل اینگل ہے, نیریٹیوز کی ایک جنگ ہے. جب یہ آرمی ایکٹ کی بات ہوتی ہے اور فوج کی مداخلت کی بات ہوتی ہے تو ایک انکریزنگلی سینٹیمنٹ جو یہی ہے, چاہے آپ نون لیگ کے سپورٹر ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, پی ٹی آئی کے ہوں, کہ غلط ہے, ملٹری کو سویلینز کو ٹرائی نہیں کرنا چاہیے. کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس قسم کے اگر یہ آگے چلا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کی سپورٹ اور بڑھ جائے گی, ایک وکٹم کارڈ انہیں پلے کرنے کو مل جائے گا؟ آپ نے بالکل درست کہا شروع میں کہ یہ ایک کمیونیکیشن کی جنگ ہے, یہ بیانیے کی جنگ ہے. آپ کس طرح سے لوگوں کو بات پہنچاتے ہیں اور وہ کیا لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. مثلا اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, ایک بڑا پریڈامننٹلی ایک نیریٹو ہے کہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, فوج کے بیسز کے اوپر یا فوج کی انسٹالیشنز کے اوپر یا فوج کے زیر استعمال ریزیڈنسز کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے. چلیں وہ کچھ اور چیزوں کو چھوڑیں, شہیدوں کی تصویروں کو بھی نہیں بخشا گیا, ان کو بھی خراب کیا گیا ہے. تو اس بارے میں ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ تو ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا سزا ملنی چاہیے, لیکن کیا یہ سسٹینیبل ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا. اب پی ٹی آئی بھی ایک بیانیہ لے کے آئے گی نا, اس کا بھی ایک بیانیہ ہوگا, اور بالعموم وہ ماضی میں بہت اس کی ایکسیپٹیبلٹی رہی ہے. اور اس وقت پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ اینٹی پی ٹی آئی بیانیہ بھی بہت زبردست طریقے کے ساتھ اور افیکٹو طریقے سے پیش ہو رہا ہے. تو اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ یہ بیانیہ کس طرح سے دونوں سائڈوں سے پیش ہوگا, اور اگر پبلک کے اندر قبول عامہ جو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہے اینٹائی پی ٹی آئی ایک نیریٹو کی, کیا وہ قائم رہے گا, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. جی ہاں. عائشہ آئی تھنک ون لاسٹ کویشچن وڈ بی کہ اگر ہم تھوڑے سے جو سویلین کیسز پاسٹ میں رہ چکے ہیں ان کی بھی بات کر لیں, وی مس دوز. سر جو آپ نے کہا کہ جاوید ہاشمی کا ایک کیس تھا, سویلین پولیٹیشین تھے, وہ ان کو ٹرائی کیا گیا تھا, آپ اگر ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جی اچھا, بعد میں جاوید ہاشمی ہمارے یہاں مؤثر تھے. وہ پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونین میں ایکٹیو تھے, اور میں انجینئرنگ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ تھا. تو ہم بہت اچھے دوست بھی ہیں, ہم جیل میں بھی اکٹھے رہے. اور وہ ایک پھانسی کی کوٹلی ہوتی ہے نا, ایک کوٹلی میں میں تھا اور 2 کوٹلیاں چھوٹ کے وہ تھے, اور احاطہ ایک ہی تھا, ہم دونوں ہی تھے. تو کہتے تنہائی میں ہم دونوں اکٹھے تھے. ہی از اے گڈ فرینڈ. لیکن یہ جو ہوا تھا کیس جاوید ہاشمی کا, وہ انہوں نے اسمبلی کے
قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مارشل لاء تو نہیں تھا لیکن فوجی حکومت تھی اور اس کے بارے میں انہوں نے اعتراضات کیے تھے اور اس کے بارے میں پھر ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا تھا آرمی ایکٹ کے تحت اور ان کو سزا ہوئی تھی ایک طویل عرصے کی. وہ یہ کیس تھا اور اس میں غالباً غلط فہمی یہ ہوئی تھی کہ وہ آرمی کے نیشنل اسمبلی کے پریمیسز کے اندر اگر آپ کوئی بات کہہ دیں تو وہ کسی عدالت کے اندر قابل مواخذہ نہیں ہوتی, یعنی اس کے اوپر کاگنیزیبل نہیں ہوتی. لیکن وہ چونکہ پھر اس کی جب زیادہ تفصیل میں گئے تو پتہ چلا کہ وہ اسمبلی کے چیمبر کے اندر اگر اس کی پروسیڈنگز ہو رہی ہوں تو اس میں جو آپ بات کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تو کیفیٹیریا تھا, باہر تھا, تو وہ اس ایکسیپشن میں نہیں آتا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری گورنمنٹ تھی اس وقت, وہ انتہائی جاوید ہاشمی صاحب کے خلاف تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب کو سزا دینا اور آرمی ایکٹ کے تحت سزا دینا بالکل غلط تھا. اس لیے نہیں کہ وہ میرے دوست ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عام انصاف کے تقاضوں کو بھی خلاف تھا اور ان کے اوپر کافی تشدد بھی کیا گیا اس دوران. اس دوران اور میرے خیال میں مشرف صاحب کے خلاف جو نفرت بعد میں پیدا ہوئی ہے اس میں اس کیس نے بھی ایک بہت بڑا رول ادا کیا تھا. تو یہ کوئی بھی ملٹری یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس کے بارے میں نیگیٹو سینٹیمنٹس ہوں. اس لیے اسے اوائڈ کرنا چاہیے ایسے کیسز میں جس میں وہ اور سویلینز آمنے سامنے آئیں, اور اس لیے کوشش کریں کہ وہ سویلین کورٹس کو استعمال کریں. باقی وہ قانونی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر قانونی ہے, لیکن وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. بالکل. فائنل ریمارکس یہی ہوں گے کہ ایک فوج جو ہوتی ہے وہ اپنی عوام سے ہوتی ہے اور عوام جو ہے وہ فوج سے ہوتی ہے. تو سر بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, آپ کا بڑا بزی اسکیجول ہے, آپ آئے, بہت شکریہ سر, تھینک یو. اچھا, ہماری پہلی سٹوری تو ہوگی, دوسری سٹوری کے اوپر آتے ہیں, لیکن سب سے پہلے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں ہمیں جو گیسٹ نے جوائن کی ہے, عدیل سمر صاحب. السلام علیکم جی. گڈ ٹو سی یو بیک. ویسے یہ کافی جو ہے نا اعتراض ہو گیا جو آپ نے عدیل کو گڈ ٹو سی یو کیسے کہہ دی. بھائی یہ دیکھ کے خوشی ہوئی ہے, اسی بات کو بھی دیکھ کے خوشی ہوئی ہے, مجھے بھی دیکھ کے خوشی ہوئی ہے, پر گڈ ٹو سی یو نہیں کہا آپ نے, آپ جائے آپ کی پارٹی جوائن کرتے ہیں. ویسے عدیل بتائیں آپ کی کیا مصروفیات تھی, آپ بس یار کچھ پرسنل چیزوں میں بیزی رہا ہوں پچھلے ویک, اور اس ویک جو ہے کچھ ٹائم ملا آفس آنے کا. تو لیکن یہ ہے کہ جو نارمل روٹین کی چیزیں کافی ڈسٹرب رہی ہیں لاسٹ ویک سے, آفٹر جب عمران خان کو ریسٹ کیا تھا. تو بس اسی کی وجہ سے کافی چیز آگے پیچھے بھی ہوئی ہماری بھی, تو بس انہیں کو ریسکیجول اور انہیں کو ریشفل کرتے ہوئے چیزیں جو ہے نا وہ ٹائم گزرا. اچھا, آپ نے مینشن کیا خان صاحب کے ارسٹ کا, ہم نے پچھلے ہفتے بھی ڈسکس کی تھی یہ بات. اب اس میں جو چیزیں آگے پیچھے ہوئی ہیں اس میں ایک ہمارے انٹرنیٹ یوزیج بھی تھا, پورے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کو بند کر دیا تھا, اور ہم نے دیکھا پہلی دفعہ اتنے وائڈ اسپریڈ لیول کے اوپر انٹرنیٹ کو بند کیا گیا, ورنہ یوزلی یہ ہوتا تھا کہ کسی ایک خاص سٹی کے اندر, خاص علاقے کے اندر بند کیا جاتا تھا. عائشہ, اس کے امپلیکیشنز آپ کو کیا لگتے ہیں, کیونکہ اکنامک اس فرنٹ سے بھی, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا ہے, تو اگر اس پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو انٹرنیٹ بلاکیج کیا؟ جہاں پہ آپ کا اکنامک کاسٹ ہوتا ہے وہاں پہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کرنا جو ہے وہ جنرلی ایک بہت یعنی تھریٹننگ ٹو فریڈم ایک ایکٹیویٹی پرسیو کی جاتی ہے جہاں کہیں بھی ہوتا ہے. اسپیشلی پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ شٹ ڈاؤنس جو ہیں وہ تھوڑا ملٹرائز زیادہ ہو گئے ہیں, کانفلکٹس میں زیادہ یوز ہوتے ہیں. بہت ساری گورنمنٹس جو ہیں وہ یعنی شٹ ڈاؤنز یوز کرتی ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ پروٹیسٹس ہو رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ یعنی ان کے خلاف کہیں بغاوت ہو رہی ہے, اسپیشلی جو کانفلکٹ ریڈن ایریاز ہوتے ہیں. ون آف آر کولیگز از یمنی, اینڈ وہ ہمیں یہی بتا رہی تھی کہ یمن میں جب بھی کہیں بام گرتا ہے اس ایریا کا انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ایک وہ انفارمیشن بلیک آؤٹ بھی رہے. اور اوبویسلی ایسی سچویشنس میں آئی تھنک حکومت کے پاس زیادہ آپشن اور کچھ رہ نہیں جاتا, ویسے آپ نے بیکاز اٹ ڈز پورٹری اے ویری پور امیج ٹو دا انٹرنیشنل. بالکل. اچھا, ویسے آپ نے رائٹس کی بات کی تو اس میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا, میری بات ہو رہی تھی اسامہ خلجی صاحب سے, تو وہ رائٹس مینشن کر رہے تھے کہ آپ کا رائٹ ٹو انفارمیشن, فریڈم آف اسپیچ, اور ایک جو ہے جس سے میں عدیل پہ بات کرنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے کہ جو آپ کا رائٹ ٹو ڈگنیفائڈ وے آف لائف. تو پاکستان کے اندر کافی زیادہ لوگ, ہمیں پتہ ہے انفلیشن بہت زیادہ ہے, کافی زیادہ لوگ فری لینسنگ کے تھرو اپنی ارننگ کما رہے تھے. کافی زیادہ جو فری لینسنگ جو آپ کے پلیٹ فارمس تھے
وہاں پہ پھر جو پاکستانی جو سیلرس تھے سروسز کے, ان کے آئی ڈی کے اوپر لکھا آ رہا تھا کہ دس یوزر مائٹ ناٹ بی اویلیبل فار سروسنگ ٹائپ کچھ آ رہا تھا انٹرنیٹ بلیک آؤٹس کی وجہ سے. تو ان کے اوپر کیا افیکٹ پڑا ہوگا, کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے کچھ دنوں پہلے آ رہا تھا بلیک آؤٹ کا فری لینسنگ ویب سائٹس پہ, اور کچھ رپورٹس یہ آ رہی تھی. اس کو اس کی ویلیڈیٹی کا وہ نہیں بتایا جا سکتا کتنی ویلڈ ہے یہ نیوز, لیکن کہا جا رہا تھا کہ فری لینسنگ ویب سائٹس پہ آرمی کے خلاف کچھ جابز آ رہی تھی کہ آپ نے کہ گالی دے کے کوئی کارڈ بورڈ کے اوپر لکھنا ہے یا کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے, اس کی وجہ سے وہ بلاک کیا گیا تھا. تو وہ عدیل بتائیے گا کہ کیا امیج جاتا ہے پاکستان کا؟ یار پہلے تو یہ سارے سینیریو کو اگر دیکھ لیا جائے تو مطلب جو بیک گراؤنڈ تھا اس میں آپ کیونکہ دیکھیں پہلے بھی ہوتا رہا ہے پاکستان میں, پوری دنیا میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہوتا رہا ہے کہ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ یہاں پہ جو سچویشن کریٹ ہوئی تھی تو اس میں شاید میرا پرسنل اوپینین میں شاید ایک لیوی تھی گورنمنٹ کے پاس, بیکاز وہ اتنے زیادہ چارجڈ چیزیں ہو رہی تھی تو اس میں شاید چیزوں کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے ضروری تھا. بٹ دا تھنگ از کہ دیکھیں اس میں 2-3 ٹیکنیکل چیزیں بھی انوالوڈ ہیں. فار ایگزامپل اب جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ رائٹ ٹو فری اسپیچ اور یہ وہ آرٹیکلز وغیرہ کی کہ دیکھیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں چیزیں ہیں, تو مجھے بھی یاد ہے میں 2 سال پہلے کی بات ہے, ایک ڈبیٹ سن رہا تھا تو اس میں, اور وہ بہت پرانی ڈبیٹ تھی جو کہ بیسکلی ویسٹرن ورلڈ میں تب چل رہی تھی کہ جو آپ کے ایک بیسک رائٹ ہے نا وہ ڈیجیٹل ایکسیس ہونی چاہیے, جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس طرح نہیں, کیونکہ ہمارے جو لیجسلیچر ہے جو ہمارے لا میکنگ باڈیز ہیں انہوں نے شاید اتنا سوچا نہیں ہے ابھی, وہ شاید اسی ویگنس میں ہمیں الجھا کے رکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح پرٹیکولرلی بہت سے لوگ, کیونکہ گورنمنٹ لیول پہ یا پھر اسٹیٹ لیول پہ تو اس طرح اپرچونیٹیز ہیں نہیں, تو لوگ پرسنل اس پہ جاتے ہیں, لوگ جو ہے فری لینسنگ کرتے ہیں مختلف چیزیں, تو اس میں پھر یہ چیز بڑی جو ہے نا وہ صرف میں تو سمجھتا ہوں صرف انڈیویجول کے لیے, کنٹری کے لیے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ بیسیکلی ریونیو لا رہے ہوتے ہو باہر سے اور وہ پھر اچانک رک جاتا ہے, جس سے بیسیکلی ایک اکنامک جو ہے نا وہ آپ کو ایک سیٹ بیک ہوتا ہے. آپ نے سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ نے اکنامک اس کے امپیکٹ کی بات کی, تو ایک رپورٹ کے حوالے سے پاکستان کو پر ڈے $52 ملین کا نقصان ہو رہا تھا, تو اگر 4-5 دن لگائیں تو $200 ملین پلس ہم نے لوز کیے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا کیونکہ ہمارے اسٹیٹ لیول پہ یا پھر گورنمنٹ لیول پہ اس طرح اپرچونیٹیز نہیں ہے کہ بہت آپ یہ کہیں کہ ہماری جو میکسیمم لوگ ہیں وہ بیسیکلی اسٹیٹس کی جاب میں انوالوڈ ہیں, ایسا ہے نہیں. اور پرٹیکولرلی آفٹر یہ جب سے ڈیجیٹل بوم ایک طرح کا آیا ہے اس کے بعد سے تو لوگ ویسے ہی جو ہے نا وہ سائڈ پہ زیادہ ہیں کہ وہ بیسیکلی اپنے تئیں کچھ کریں زیادہ دن کہ وہ کسی پہ یا گورنمنٹ پہ ڈپینڈ ہو کے ادھر کی سیلریز لیں, تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو میں بیسیکلی دیکھ رہا تھا کہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں رائٹ ٹو ڈگنیفائڈ ایک جو لائف گزارنے کا چیز ہے وہ بیسیکلی آپ کا جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے, جس طرح آپ نے رپورٹ کا حوالے دیا بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اب میرے خیال سے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہوگی کہ میں نے اور ہم ویسے ہی دیکھتے ہیں کہ اس چیز پہ جب بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہمارے ہاں ایون جو لاز آتے ہیں آپ کے ڈیجیٹل جو اسپیس ہے اس کو آپ نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اس کے خلاف بڑی بحث ہوتی ہے. آپ نے آرٹیکلس پڑھ لیں گے آپ اخبار میں مختلف چیزیں, بٹ تھنگ از کہ اس کو لیگلی اس طرح جو ہے نا وہ پرسو نہیں کیا جاتا. فار ایگزامپل پیکا مجھے بھی یاد ہے جب آیا تھا تو اس کے خلاف چلیں, وہ پہلی چیز تھی جو میں نے اپنی لائف میں دیکھی جس میں لیگلی چیزیں پرسو ہوئی اور اس کا ایک اچھا رزلٹ بھی آیا. بٹ دا تھنگ از کہ اب اس چیز کو دیکھیں, اب آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے رائٹس جو ہیں, ہمارا کانسٹیٹیوشن جو آپ کو بیسک رائٹس دے رہا ہے وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں, تو اب اس کو سول سوسائٹی یا مختلف جو اس چیز کو پرسو کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں. اور اب جسٹ لائک میں نے شروع میں کہا کہ دیکھیں جو سچویشن بن گئی تھی وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لیوی تھی شاید گورنمنٹ کے پاس کے, بٹ تھنک اس کو وہ اتنے دیر کے لیے انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا کہ وہ اس کی سمجھ نہیں آئی. تو اس چیز کو میرے خیال سے لیگلی پرسو کیا جائے اور تاکہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا جائے تاکہ نیکسٹ ٹائم پہ بے شک رسپیکٹ آف دی گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ ہے جیسے بھی حالات ہیں, کیونکہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اب اس میں آپ جتنا مرضی آئیڈیلسٹک ہو جائیں آپ کہیں کہ رائٹس سب سے پہلے ہیں, بٹ دا تھنگ از کہ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ اسٹیٹ سب سے پہلے ہے, اور گورنمنٹ کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم اسٹیٹ بچائیں گے تو ہمارے لیے مین چیز وہ ہے, اب وہ اس کے لیے جیسا بہانہ ماریں جو بھی چیز کریں اس کو پرسو کیا جائے پراپر لیول پہ, اور اس پہ ایک رزلٹ آنا چاہیے کہ دیکھیں اگر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو گورنمنٹ کو پراپر گائیڈنس ہوں, اور وہ گائیڈنس اس طرح نہ ہو کہ کوئی بھی جو ہے گورنمنٹ آ کے اپنے لحاظ سے کرے, رادر دین وہ ایک کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کے طور پہ گائیڈنس آئیں, تو پھر میرے خیال سے کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. I think one more problem with inculcating this right into your constitution is کہ آپ کا ابھی بہت میسو چنک ہے آپ کی پاپولیشن کا جس کے پاس یہ رائٹ اتنا فریکوینٹلی ہے نہیں. آپ کا ایک بہت لارج mass ہے لوگوں کا, of students, of young people who do not have that easy right, who do not have that easy access to the internet. وہاں پہ موبائل سگنلس بہت مشکلوں سے جاتے ہیں, بہت
مشکل سے یعنی ادھر آرمی والوں نے کوریج لگائی ہوئی ہے. ہاں میرے خیال سے بیسک بات ویسے میں نے اس پہ ڈبیٹس کافی دیکھی ہیں اور میں نے جو چیز دیکھی نا وہ یہ کاؤنٹر آرگومنٹ اکثر آتا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں یہ رائٹ ہے تو یہ تو دوسرے لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. اور اس کو جو کاؤنٹر کیا جاتا ہے نا وہ یہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنلی یہ رائٹ ڈکلیئر کریں گے تو پھر گورنمنٹ پہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان علاقوں میں بھی انٹرنیٹ پہنچائے جہاں پہ نہیں ہے. فار ایگزامپل اب ایجوکیشن کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے آرٹیکل میں 25A میں بیسیکلی یہ ہے کہ بیسک رائٹ ہے, بٹ تھنگ از کہ وہ نہیں دیا جاتا. لیکن اب دیکھیں یہ ایک نیکسٹ اسٹیپ آف دا ڈبیٹ ہے کہ آپ ڈکلیئر بھی کروا دیں ہمارے یہاں 25A امپلیمنٹ نہیں ہوا تو شاید یہ وہ بھی نہ امپلیمنٹ کریں. تو یہ بالکل دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور میرے خیال سے اس میں مین چیز یہ ہے کہ اس کو اگر لیگلی پراپر پرسو کیا جائے, ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا جائے, انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کے ذریعے چلیں, کوئی ایک چیز بتائی تو جائے, گائیڈنس تو دی جائے. ادروائز یہاں پہ تو گورنمنٹ کا جو دل چاہتا ہے. اب ایسٹل ممبر میں مطلب آپ کے فیملی ممبرس میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا کوئی عزیز یا کوئی جاننے والا جو وہ کسی جگہ پھنس گیا, آپ کا کانٹیکٹ ہی نہیں ہو پا رہا. تو یہ چیز جو ہے نا بڑی فرسٹریٹنگ ہوتی ہے. اچھا ایک چیز اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہونی چاہیے, ورنہ ہر پارٹی کی اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ اسٹیٹ کی کیا پرائیورٹیز ہیں. لیکن ایک جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنس کے اوپر, کیونکہ کہیں نہ کہیں جو یہ بلاک کیا گیا اس میں پولیٹیکل وہ تھا کہ PTI کا نیریٹو اور بڑھایا نہ جائے. لیکن میں اب الجزیرہ کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے ایک فوڈ ڈلیوری ڈرائیور کراچی میں ان سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں 3 دن میں 6,000 روپے کا فرق پڑا. اب ایک بندہ ہو, میں کہتا ہوں وہ PTI کا سپورٹر بھی نہیں ہے, وہ نون لیگ کا سپورٹر ہے, وہ ڈلیوری کرتا ہے, فوڈ پانڈا چلاتا ہے, جو بھی ہے, اس کے 3 دن میں اتنی مہنگائی میں 6,000 کا نقصان ہو تو وہ تو PTI کا نیریٹو اسے پسند ہو یا نہ ہو وہ بھی سڑکوں پہ نکل آئے گا. تو کیا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہو جاتا پورا؟ جو یار آئی ووڈ سجیسٹ پتہ کیا یہ نا ایک مجھے بھی یاد ہے جب یاد ہے خان صاحب دھرنا لے کے آئے ہوئے تھے, یا ایون خان صاحب کو بھی چھوڑ دیں, تھوڑا سا اور پولیٹیسائز ہو جائے گی چیز, یہ TLP والے آئے ہوئے تھے جب یاد ہے تو انہوں نے چیزیں بند کر دی تھی. ایون تو لوگ تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جب اوپن جگہوں پہ, ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں نا, اب باہر تو ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی یہ بالکل رائٹ ٹو پروٹیسٹ آپ کا رائٹ ہے, بٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی جا کے سڑک بند کر سڑک پہ نہیں ہوتا, وہ ایک سائڈ ایگزیکٹلی. لیکن ہمارے یہاں کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ ایک پراپر جگہ ایلوکیٹ. ہماری گورنمنٹس بھی تو نہیں سنتی نا, جب تک آپ کوئی نیوسنس نہ کریں وہ کہتے ہیں چلو بیٹھے رہو. یہی تو چیز ہے نا کہ ہمارے یہاں اتھارٹیٹیو ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے نا کہ بھائی گورنمنٹ ہے, ہماری مرضی ہے کہ ہم جہاں کہیں گے, تو وہ چیز اس طرح ہے نہیں. لیکن میرے خیال سے اب جو یہ آپ بات کریں نا کہ یہ تو ایون آپ میں تو کہتا ہوں اگر آپ ایک چھوٹی سی ریلی بھی نکالتے ہیں نا تو اس سے وہ پتہ نہیں ایک بیچارہ جو کہ ابھی آپ فار ایگزامپل 6,000 کی بات کی شاید وہ سروائیو کر جائے. بہت سے لوگ ہیں جو کہ ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ایک بندہ جو دن کا 1,500 کما رہا ہے, 1,000 کما رہا ہے, اگر وہ نہیں کما پا رہا تو اس دن تو وہ بھوکا سوئے گا. وہ 6,000 والا تو چلیں وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے نا, تو میرے خیال سے وہ تو شاید اس نے شاید کچھ سیونگ کی ہو کہ وہ 1-2 دن یا 3 دن برداشت کر جائے. بٹ دی تھنگ از کہ اس لیول پہ بھی حالات ہوتے ہیں. لیکن اس چیز کو وہی بات آتی ہے اینڈ پہ یہی آتا ہے کہ ہمارے ہاں اسٹینڈرڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. آپ کہیں نا کہ آپ نے ایک اسٹینڈرڈ ایگزسٹ, اور پرٹیکولرلی میرے خیال سے شاید اس وجہ سے بھی نہیں کرتے کہ, اور یہ صرف ہمارے نہیں, میں کہتا ہوں ساری ڈیولپنگ کنٹریز میں دیکھیں جہاں جہاں کانسٹیٹیوشن ایگزسٹ کرتا ہے نا, اب ویسے یوزلی برٹش کی ایگزامپل لی جاتی ہے کہ دیکھیں ان کا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے, بٹ دی تھنگ از وہ اتنے ڈیولپڈ ہیں, وہ اتنے مورلی آگے ہیں کہ ان کو نہیں فرق پڑتا. اور فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں نا کہ مونارک ہے وہاں پہ, مونارک ویسے مطلب اگر سمبولک ہے, وہ تو ہے سمبولک ہے, بٹ تھنگ از کانسٹیٹیوشن کہیں لکھا نہیں ہوا کہ جو ہے وہ کچھ روک نہیں سکتا, وہ روک سکتا ہے. اسی طرح آپ کی اور بھی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, بٹ تھنگ از وہاں نہیں ہوتی کیونکہ وہاں ٹرینڈ ہے, وہاں پہ ایک کلچر ہے, ایگزیکٹلی کنونشن کو فالو کرنا ایک نام ہے نا. ہمارے ہاں وہ چیز ایک سیٹ ہوتی ہے اور ہمارے ہاں پریسیڈنٹس الٹے سیٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, بٹ تھنگ از کہ جس طرح آپ یہ دیکھیں نا, آپ یہ جو جس طرح انہوں نے پکڑ دکڑ شروع کی ہے PTI کے ساتھ, اور نون لیگ والے کیا کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ بھی تو کیا تھا, تو اتنی نیگیٹو سینس میں ایک وہ چیز سیٹ ہوتی ہے. پاکستان میں نا ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, نظریہ ضرورت جسے ہم جوڈیشری کے ساتھ یوزلی ایسوسیٹ کرتے ہیں, وہ ہر چیز میں آ جاتا ہے. آئی تھنک کہ ایک اور جو چیز ہم وہ کرتے ہیں کہ ہم نے اگلے بندے کو جو ہے وہ برے میں ہی کاپی کرنا ہوتا ہے, اس کے اسی پریسیڈنٹ کو ہم نے جو اس نے نیگیٹو ایسپیکٹ میں سیٹ کیا ہوتا ہے اسی کو بریک کرنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ ہم اچھی باتیں تو سیکھ نہیں سکتے کسی سے. تو یہ تو خیر ایز اے قوم ہماری ایک مسئلے ہیں. اچھا آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو آئی تھنک کہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن نے جو ہے وہ جہاں آپ کی اکانومی کو بہت نقصان کیا, وہاں پہ آپ کے اسٹوڈنٹس نے بھی بہت سفر کیا. آپ کی جو یعنی بہت سارے بچے تھے who were in the middle of submitting their applications, بہت سارے بچے تھے جن کے ایگزامس ہو رہے تھے. اب جو CI والے تھے ان کے جو ایگزام مس ہو گیا, وہ
پھر سے نہیں ہوگے رائٹ. دوبارہ پیسے دینے پڑتے ہیں آئی تھنک. ہاں آپ کو دوبارہ پیسے دینے پڑیں گے پھر سے ایگزام لینے کے لیے, یا پھر آپ کی جو ہے وہ ایوریج لگے گی, وچ آئی تھنک کہ اگر کسی بچے کا صرف اتنا قصور تھا کہ اس نے جلدی پڑھنا نہیں شروع کیا, جو کہ میں بہت سمپتھائز کرتی ہوں ایسے بچوں کے ساتھ, تو یہ تو بھائی بہت بڑا ہینڈ ہو گیا. I don't think کہ anybody deserves this kind of. اچھا یہ ایک اور چیز جو میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, ابھی پچھلے ایک سال میں ہم نے بڑے عجیب و غریب, ایک تو ویکیپیڈیا کے اوپر بین ہوا تھا, اس کی بھی کچھ سمجھ نہیں آئی, وہ بھی کچھ دنوں بعد اٹھ گیا, اور جو پاکستان میں پہلے یوٹیوب کے اوپر ہوا تھا اس سے جو ہماری پوری انڈسٹری کے اوپر, ڈیجیٹل میڈیا کی انڈسٹری کے اوپر فرق پڑا. تو آئی تھنک اس سے کہ پہلے دوبارہ سے کوئی اس قسم کا اسٹیپ اٹھایا جائے, اتھارٹیز کو تھوڑا سوچنا چاہیے. تھوڑا سا میں لائٹ, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ یعنی وہی کہ یو نو دیز سارٹ آف ریگریسو اسٹیپس جو ہیں وہ پورٹری بہت غلط مل جاتا ہے. پھر ہم پوچھتے ہیں نیٹ فلکس کیوں نہیں آ رہا بھائی پاکستان میں, تو اس طرح نہیں ہوتا. کوئی بھی کانٹینٹ نیٹ فلکس پہ نہیں ہے, سوائے زندگی گزار ہے کہ میرے خیال سے خدا کے لیے, بالکل خدا کے لیے پلیز انٹرنیٹ دوبارہ بند کرنا. صحیح. اچھا جو ایک دو لائٹر چیز تھی, ایک تو حریم شاہ صاحبہ نے وہ تڑی لگا دی تھی, انہوں نے کہا تھا رانا ثناء اللہ کو کہ انٹرنیٹ کھولو ورنہ مواد آ جائے گا. اچھا کھل بھی گیا تھا آئی تھنک, اس رات کو کھلا نہیں, کھل گیا تھا نا حریم شاہ کو دل کی عطا گہرائیوں سے. نہیں کھلا تھا. اچھا لیکن ویسے ایک اور چیز جس پہ مجھے ہنسی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم سب کے لیے تو انٹرنیٹ بین ہو گیا تھا, ہم وی پی این لگا رہے تھے, لیکن اسلام آباد پولیس اور وزیر اعظم صاحب بھی وی پی این لگا کے گیان دیے جائیں. ہاں, اینڈ نوبڈی ریئلائزڈ کہ یہ بات ہے مجھے بہت ایک فیسنیٹنگ ایسپیکٹ آف پاکستانی سوسائٹی کہ ہم اتنا کوئی پرسیویئر کر چکے ہیں ہر چیز کے تھرو کہ نیوز سائٹس بھی اسی طرح نیوز پبلش کر رہی ہیں وی پی این لگا کے, اور جو ٹویٹر پہ آپ کے سارے جرنلسٹس ہیں اور سب اینالسٹس ہیں وہ بھی اپنی ٹویٹس فل زوروں پہ کر رہے ہیں, سب کو اپڈیٹس بھی ٹویٹر سے ہی مل رہی ہیں, حالانکہ ٹویٹر کسی کا چل نہیں رہا. تو انٹرنیٹ بین ہاؤ افیکٹو آر یو ریڈنگ؟ بالکل. اچھا اسی کے بعد اپنی دوسری اسٹوری کے اوپر آتے ہیں. تھوڑی سی جو ہے یہ انفارچونیٹ ہے, انڈیا کے اندر پروٹیسٹ چل رہے ہیں جو ان کے ریسلرز ہیں, فیمیل ریسلرز, ان میں میل بھی ہے. ایک جو میل ہے وہ تو آئی تھنک ریپرزینٹیو کے طور پہ, کیونکہ وہ کوئی بڑا ایتھلیٹ ہے اس لیے وہ آ رہا ہے, کیونکہ ایک میں نے دیکھا ان کی پروٹیسٹ میں سپورٹ کے لیے آ رہا ہے, وہی کہ پروٹیسٹرز میں ہے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ فیمیل ریسلرز تھی, انہوں نے ایلیگیشنز لگائی ہیں سیکشول ہراسمنٹ کی, جو ان کے ریسلنگ فیڈریشن انڈیا کے جو پرانے چیئرمین تھے, جو بی جے پی کے اس وقت ممبر بھی ہیں, برج بھوشن شرن سنگھ, بڑے کلوز تعلقات کہا جاتا ہے ان کے بی جے پی کے اندر, جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ہیں. تو کیا باقی سارا معاملہ کیا ہے؟ یعنی وہی بات کہ ابھی تک جو ہے وہ بی جے پی نے کسی بھی جو آپ کے بی جے پی کے ٹاپ پلیئرز ہیں جس میں مودی آتا ہے, اس کا جو سی ایم ہے وچ از یوگی آدتیہ ناتھ, اور اسمرتی ایرانی جو ہے آئی گیس شی از دیئر ویمن افیئرس کی منسٹر, ان میں سے کسی کی کوئی کانڈمنیشن نہیں آئی ہے آن دا, اور نہ ہی یعنی انہوں نے پروٹیسٹ کو کسی طرح سے ڈیفینڈ کیا ہے. سو دیر از دیٹ. پروٹیسٹرز جو ہیں وہ اب سیکنڈ سیٹ آف پروٹیسٹ میں آئے ہوئے ہیں, وہ لوگ اپنی ٹریننگز اور سب جو ہے وہ اسی ایریا میں کر رہے ہیں جو انہوں نے کوردون آف کیا ہوا ہے, وہ وہیں پہ سوتے ہیں, وہیں پہ کھاتے ہیں, اور اب جو ہے وہ وہیں پہ اپنی ٹریننگس کرتے ہیں, بیکاز آل آف دیم ڈو ہیو ٹورنامنٹس دیٹ آر آل گوئنگ ٹو. بٹ دا ڈیمانڈس, جو پروٹیسٹ کی انیشیل ڈیمانڈس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو کہ اس کو ریموو کیا جائے اینڈ دیٹ ہی بی براٹ ٹو جسٹس. انڈیا کی اولمپک ایسوسی ایشن جو ہے انہوں نے فی الحال جو ہے وہ WFI کو, جو ان کی ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا ہے, اس کو ڈیزالو کر دیا ہے اور اب کنٹرول لے لیا ہے آف دا. اچھا اس میں ایک دو چیزیں جو میں اور مینشن کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو اسپیشل کمیٹی بنی تھی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, تو اس کے اندر جو ان سے برتاؤ کیا گیا, ایک تو انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ ایک ہوتا ہے نا وکٹم بلیمنگ ٹائپ, کہ آپ نے غلط سمجھا ہوگا, وہ تو ایک والد کی طرح آپ کو پیار کر رہے ہوں گے, آپ دوسری طرف لے گئی ہوں گی. اور پلس یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کنفیشن جب وہ کنفیشن کہہ لیں یا اپنی اسٹیٹمنٹ جب ریکارڈ کرا رہے تھے, اس وقت جو کیمرہ ریکارڈنگ تھی وہ بند کی جا رہی تھی, تو اس کے اوپر بھی انہیں تحفظات تھے. ایک اور جو مسئلہ سامنے آ رہا تھا, ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جب یہ بتا رہے ہوں گے, اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرا رہے ہوں گے, تو ہو سکتا ہے کمفرٹیبل نہ ہو زیادہ ڈیٹیلز میں جانے میں, مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کچھ فیمیلز کو, صرف فیمیلز ہوں جب ہم اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں, اس سے بھی منع کر دیا.
اس میں اب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں عائشہ تو ایڈ کریں، ویسے میں اس کو پاکستان کے کیس کے ساتھ کنیکٹ اچھا میں ویسے ابھی اس کی ہسٹری بالکل آپ بول رہے ہیں اس کی جی نہیں میں ویسے بھی میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا، یہ اتنا ہی پارٹ آئے گا کہ ویسے میں بھی ان کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، بڑی ماشاء اللہ سے جو ہے نا وہ جیسا کہنا چاہیے کہ ایک یس نوٹوریس تھی. تو عائشہ ہی بتائیں گی کہ عائشہ زہیر کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دو. کہ جو ہے وہ بگ مودی فین obviously وہ مودی کے پارٹی کے ہیں. انہوں نے بیچ میں کسی ٹائم پہ آئی تھنک پارٹی شفٹ بھی کی تھی، پر دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. واٹس امپورٹنٹ از کہ ان کا جو ہے وہ بابری مسجد والے کیس میں بھی ان کا نام آتا رہا ہے. ایودھیا میں ان کی جو ہے وہ کافی انفلوئنس ہے. وہاں پہ جو رام مندر کا سارا کنٹروورسی اور بلڈنگ وغیرہ چل رہی اس کا وہ کافی ایڈوکیٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے لنکس گو ایز فار ایز داؤد ابراہیم. وہ داؤد ابراہیم کو کبھی کسی زمانے میں کوئی کیس ہے ان کے اگینسٹ، اب مجھے ویراسٹی نہیں پتہ اس میں ان کی، پر ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک ٹیررزم ایکٹ لگ چکی ہے انڈیا کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ان کی جو WFI کی پریزیڈنسی تھی وہ گئی نہیں ان کے ہاتھ سے. پر اب جو خواتینوں نے اپنا دھرنا، جو ہم پاکستان میں اس کو دھرنا کہتے ہیں، تو اب جب سے انہوں نے یہ دھرنا دیے تو اٹ سیمس کہ دیر از نو بیکنگ آؤٹ فار ہم رائٹ ناؤ. ابھی تو ان کو کوئی اسکیپ کا راستہ نہیں نظر آ رہا. دیکھنا یہی باقی ہے کہ وہ اپنی MPA کی سیٹ کھوتے یا نہیں. اچھا وہ ویسے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسپریسی ہے پارٹی کے اندر میرے خلاف، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. خیر جو آپ نے بات کی کہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ان سے یہ مانگا جا رہا تھا خواتین سے کہ آپ کے پاس آڈیو یا ویڈیو پروف ہے، جو کہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کل 3 بجے میرے ساتھ ہی ہونا، میں کیمرہ لے جاتی ہوں، یہ ریکارڈنگ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اور پاکستان میں اگر یہ دیکھا جائے، کیونکہ یہ انڈیا تک محدود نہیں ہے، پاکستان میں بھی سیکشولی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے جو ہماری فیمیل ایتھلیٹس ہوتی ہیں. ایک بڑا نوٹیبل کیس ہے ملتان سے. ملتان میں کچھ خواتین نے، جس میں مائنرز بھی تھی، ٹین ایج خواتین، انہوں نے جو ملتان کے کرکٹ کلب اور اس کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، ایک تو مولوی سلطان عالم اور ان کے جو ٹیم سلیکٹر تھے محمد جاوید، ان کے خلاف شکایت کی تھی کہ وہ فیورز مانگ رہے تھے، سیکشل فیورز مانگ رہے تھے ریجنل ٹیمز میں ڈالنے کے یا پھر نیشنل ٹیم کے لیے ریکمنڈیشن کرنے کے. اور اس کا ایک انٹرویو ایک لوکل صحافی کے ساتھ میں پڑھ رہا تھا، تو اس کے اندر وہ یہ مینشن کر رہے تھے کہ یہ بڑا ریمپنٹ ہے، کیونکہ اب کرکٹ ایک ایسا اسپورٹ ہے جس کے اندر پیسہ یوزلی نہیں ہے. آپ جب ریجنل یا نیشنل ٹیمز میں جاتے ہیں پیسہ بھی آتا ہے، اسپانسرشپ آتی ہے، اور آپ انٹرنیشنلی ٹریول بھی کر سکتے ہیں، تو وہ بڑا ایک انٹائسنگ ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو ہوتی ہے. لیکن اس میں جو میں انفارچونیٹ چیز مینشن کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوئی تو جن خواتین نے یہ ایلیگیشنز لگائے تھے ان میں سے کچھ بیک آف کر گئیں، اور جو حلیمہ تھی، جن کے ہم آگے جا کے بتائیں گے ان کا کیا ہوا، حلیمہ رفیق جو سینٹرل فگر کہا جا رہا تھا اس میں، وہ پیش ہی نہیں ہوئی. میرا خیال ہے ہو سکتا ہے انہیں یہ مسئلہ تھا کہ انہیں کانفیڈنس نہیں تھا اس کمیٹی کے اندر، ہمیں وجوہات نہیں پتہ. لیکن خیر بعد میں یہ ہوا تھا کہ ان کے خلاف جو مولوی سلطان عالم ہے انہوں نے ڈیمیجز کلیم کیے تھے آلموسٹ 2 کروڑ تک کے، جس کے بعد انہوں نے جو حلیمہ رفیق ہیں انہوں نے ایسڈ پی کے سوسائڈ کر لی تھی. اور ان کی فیملی نے کیا تھا اس وقت کے PCB کے اوپر سارا الزام لگایا گیا تھا. اور جو PCB کے چیئرمین تھے آپ کے کیا نام ہے ان کا، نجم سیٹھی صاحب، ان کے اوپر ایک بڑی ایلیگیشن آج تک لگائی جاتی ہے. اب بھی جب وہ PCB کے چیئرمین بنے تو یہ خبریں گردش میں آنا شروع ہو گئیں کہ ایکسپریس ٹی وی کے اوپر شو چلا تھا جس کے اندر عمران ریاض خان صاحب نے بات کی تھی کہ میری پرسنل بات ہوئی تھی ان سے، اور انہیں مسئلہ یہ تھا PCB کے چیئرمین صاحب کو کہ یہ لڑکیاں میڈیا تک کیوں ہوئی ہیں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو اب انہیں پنش کیا جائے گا اور باقی سارے معاملے پہ مٹی ڈال دو، میں سنبھال لوں گا، تو اسے پلیز اس شو کو ایئر نہ کریں. تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کس حد تک ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ینگ امپریشنیبل لڑکیوں کو؟ یہ تو پھر یعنی آپ پاکستان ایک ایسا ملک جہاں پہ اسپورٹس پہ بالکل کوئی توجہ نہیں دی جاتی، آپ اس کی بات کریں. وی سین کیسز لائک دس کم اپ ان دی US. ان کی جمناسٹکس ٹیم کو ان کے ایک ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، ایک فزیشین تھے ان کی جمناسٹکس ٹیم کے، لیری نصر، ان کے خلاف پوری ایک چلی تھی تحریک جس میں بہت ساری جمناسٹ جو ہیں وہ سامنے آئی تھیں، اینڈ دے اسپوک آف واٹ ہیپن ٹو دیم اینڈ ہاؤ اٹ افیکٹڈ دیم، اور کس طرح سے ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور کس طرح سے ان کو ہراس کیا گیا. آن دا ہول جب ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اٹس اے ویری سینسٹیو ٹاپک فار اے وومن.
اس میں جو بات اصل میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دیر از اے لاٹ آف گرلز ہو وانٹ ٹو بیکم اسپورٹس ویمن، ہو وانٹ ٹو بیکم ایتھلیٹس، پر صرف ان وجوہات کی وجہ سے ان کے امی ابو ان کو جانے نہیں دیں گے. ان کے امی یعنی ہمارے ملک میں اب اس ٹیلنٹ کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے بیکاز اٹس بینگ ایکسپلوئٹیڈ ایٹ دس ویری لوکل لیول. تو فار دا اتھارٹیز ٹو ٹیک ایکشن، اگر پاکستان نے اپنی سافٹ امیج بھی بنانی ہے اور اگر آپ نے جو ہے وہ کسی بھی طرح سے پروگریس دیکھنی ہے اپنے اس ملک میں، یور ویمن اینڈ یور چلڈرن، جو آپ کی فیمیل گرل چائلڈ ہے، اس کا بھی بہت بڑا رول ہے اس میں. میں بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب دیکھیں اب یہ کہیں بھی چلے جائیں نا، اب جس طرح یہ آپ نے بات کی کہ ایویڈنس نہیں تھا یا مختلف اور چیزیں، یہ ہر لیگل سسٹم میں یہ ہنڈرنسز ہوتی ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ باہر کی دنیا کے اندر مختلف اور چیزوں میں وومن کو اتنا امپاور کیا جاتا ہے کہ وہ بیسیکلی چیزوں کو ہینڈل کرنا جانے کہ بھائی اگر آپ ایک پروفیشنل لائف گزار رہے ہیں تو یہ لمٹس ہیں، یہ چیزیں ہیں، اس کو اس طرح پرسو کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں موسٹلی ہوتے ہے ہی ہے کہ وومن آلریڈی جو ہے نا وہ امپاورڈ نہیں ہے اس طرح کہ وہ اس کو ہو کہ بھائی مطلب ایک چاہے وہ بندہ ہے یا چاہے وہ کوئی بھی ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو آپ کے پاس اتنی مطلب وہ ایک کہنا چاہیے انڈرسٹینڈنگ آف دی سرکمسٹانسز اور شارپنیس آف دی مائنڈ، وہ بہت ضروری ہے، جو کہ میرے خیال سے وہ شاید اس وجہ سے ہمارے پاس وومن میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو اتنا امپاور ہی نہیں کیا جاتا، ان کو اتنی چیز وہ اس لیول پہ انکریج ہی نہیں کیا جاتا کہ بھائی آپ جو مرضی ہو جائے، یو آر ایکول. ٹھیک ہے، آپ نے بیسیکلی جب بھی کوئی چیز کرنی ہے، بات کرنی ہے، کسی ایک کیس کو پرسو کرنا ہے، جس طرح آپ فار ایگزامپلس دے رہے ہیں کہ وہ ملتان والی اور اس میں بیسیکلی وہ بیک آف کر دیا. اب اس میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، بٹ میرے خیال سے میجر جو ایک کنسرن ہے نا وہ یہ ہے کہ امپاورڈ نہیں ہے وومن، اور ان کو شاید اس طرح چیزیں سکھائی نہیں جاتی یا پھر ان کو اتنا انکریج نہیں کیا جاتا بیسیکلی کہ وہ ان چیزوں کو پرسو کر سکیں. یہ جو ابھی ایک اور جو بہت فیسنیٹنگ مجھے ایسپیکٹ لگا ہے انڈین ریسلرس کی پروٹیسٹ کا، وہ یہ تھا کہ ایک جو وہاں پہ آئی تھنک ساکشی ملک تھی، آئی تھنک ساکشی ملک، ان کی پوری فیملی انکلوڈنگ ہر ان لاز آر دیر ایٹ دا پروٹیسٹ. وہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ وہیں پہ آ کے رہ رہے ہیں. دیٹ از ون ایسپیکٹ. لیکن یعنی ٹو سے کہ اس قسم کے ایسپیکٹس کے یعنی فیملی سپورٹ از نیسیسری، سوشل امپاورمنٹ بھی ضروری ہے، پر یہ ایسی جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے جہاں پہ سوشل بہت امپاورڈ ہے آپ کی خواتین. اب جو یو ایس میں ہوا تھا، یو تھنک کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اس وقت نہیں آواز اٹھائی ہوگی، فوراً سے تو دبا دیے جاتے ہیں ایسے کیسز. اور اسپیشلی جو یو ایس کا کیس ہے اس میں تو میرے خیال سے کوئی 100 سے بھی زائد لڑکیاں ہیں جن کے خلاف یعنی جن کو ہراس کیا گیا. اسی طرح ادھر بھی بی جے پی نے بہت زیادہ ویمن امپاورمنٹ پہ کام کیا ہے اپنی ریسلرز کے لیے، فیمیل ایتھلیٹس کے لیے، ناٹ جسٹ فار فیمیل ایتھلیٹس، آن دا ہول ویمن کے لیے. پر اس سب میں بھی اگر اس قسم کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اینڈ دیر ناٹ ریچنگ دیئر کریکٹ کنکلوژن، ابھی بھی دیر سینگ کہ بس ٹھیک ہے نا اس کو فائر کر دیا، اب اور کیا چاہیے تم لوگ کو. دیٹ از ریڈیکولس. اب آپ کے پاس کوئی پراپر پلان نہیں ہے ان چیزوں کو پرسو کرنے کا. یو وانٹ فزیکل ایویڈنس، آپ کو پتہ بھی ہے ان چیزوں کا فزیکل ایویڈنس کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے. ایک آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہراسمنٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ the physical aspects of it. اس کی جو lasting mental impacts ہیں، بالکل اس کا جو trauma ہے، who's going to account for that؟ اس کے لیے آپ کس کو accountable؟ اچھا، اس میں ہم اس سے کہ پہلے اگلے اپنے اپڈیٹ کی طرف آئیں، میں ایک چیز بس مینشن کرنا چاہ رہا تھا، یہ میں اپنے نوٹس بھی دیکھ رہا تھا. میں نے ابھی شروع میں مینشن کیا ہے کہ جو عالم صاحب تھے ملتان کرکٹ کلب کے، انہوں نے 2 کروڑ روپے کا، اب کچھ نیوز جو وہ آؤٹ لیٹس ہیں اس میں 2 کروڑ ہے، کچھ میں 20 کروڑ ہے، تو آئی ایم ناٹ شیور کہ کیا اس کی ایکچوئل فگر کیا ہے. میں نے کہا میں بتا دوں. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کے اوپر. نادرا نے ایک رجسٹری شروع کی ہے، ایک بڑی اچھی سروس ہے جس کا نام ہے نیشنل سیکس افینڈرز رجسٹری. بیسکلی یہ کرتی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کی کوئی ہسٹری ہے سیکشول افینسز میں، تو آپ پتہ کرا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اپنے گھر میں کوئی شیف رکھ رہے ہیں، کوئی آپ کا ہیلپر رکھ رہے ہیں یا کوئی ڈرائیور رکھ رہے ہیں، تو آپ کی فیملی، آپ کے بیوی بچے ان کے پاس ہوتے ہیں، ایک ان کے پاس سیکیورٹی کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو آپ کے پاس اب لوگوں کے یہ ہے کہ آپ ان کی CNIC 7000 کے اوپر اگر سینڈ کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ویسے میں نے بڑی کوشش کی، انفارچونیٹ ایک بات ہے میں مینشن کروں گا،
मैंने बड़ी कोशिश की, मैं पिछले 3-4 दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि जो नात्रा के PR जो हैंडल कर रहे हैं उन साहब को मैंने कॉल्स की, मैसेजेस किए, मैंने उन्हें बताया कि मीडिया से हूँ भाई, थोड़े से कमेंट्स चाहिए, क्या सर्विस है। लेकिन पाकिस्तान में अब जो सरकारी माइंडसेट है ना कि मौत आ जाए काम नहीं करना, तो एक कॉल भी नहीं उठाई, ना मैसेज का। हालांकि ये अब मैं खुद आके बता रहा हूँ, ये काम उनका था एज अ PR रिप्रेजेंटेटिव, किसी का फ़ायदा हो जाता है। तो आई थिंक इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, कॉल उठा लेनी चाहिए, काम कर लेना चाहिए इस अपना। तरह से बहुत सारी छुट्टियां साथ आ जाए ना। पिछला आधा हफ्ता तो रस्ते बंद थे, सब बंद था, तो सरकारी सारे वो अभी छुट्टी पे चल रहे हैं, मेंटली तौर पे छुट्टी पे। छुट्टी मोड ऑफ करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, वही अंडरस्टैंड। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ मैं जो एक और चीज़ मेंशन करना चाह रहा था, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, फ्रांस में मैं एक खबर पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी। तकरीबन 10 मई को उन्होंने कोई एक नई सर्विस कहें क्या कहें, रूल बनाया कि जो वहाँ पे प्रीस्ट्स हैं कैथोलिक चर्च के, अब उनके कपड़ों के ऊपर QR कोड लगा होगा, जिसे आप स्कैन करके बता सकते हैं कि अगर उनकी कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस की हिस्ट्री है। और वो पता इस तरह चलता है, 3 कलर्स होते हैं, रेड में ये होता है कि उनकी कोई हिस्ट्री होती है, ग्रीन का मतलब होता है कि ठीक है वो, ऑरेंज का मुझे समझ नहीं आया कि वो फुली क्वालिफाइड नहीं होते टू लीड मैस। ये आ रहा था, ये कोई क्रिश्चियंस की कोई आई थिंक कोई होगी, लीड प्रेयर्स होगी शायद। उस तरह से नहीं होता, मे बी आई थिंक मेरा ख्याल है वो प्रेयर्स लीड नहीं कर सकते, लो लेवल का बिल्कुल, ये शकू को शुबात हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। जिस तरह दुनिया भर में जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के, उसी तरह जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत स्केरी वाक़या पेश आया है कि लड़कियों के स्कूल के बाहर एक गार्ड खड़े होते थे, पुलिस के थे, वो सवात पुलिस के थे, और उन्होंने जो है वो गार्ड ने शूटिंग कर दी। हाँ, तो एक तो यही बात ना, जस्ट द कॉन्सेप्ट के आपके वो छोटा सा स्कूल था, कोई बहुत ऐसा हाई फाई स्कूल नहीं था, बट उसमें जो है वो एक बच्ची की जो है वो डेथ हो गई है। उसके अलावा जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया बिकॉज दे वर इंजर्ड, सम ऑफ देम वर इंजर्ड, सम ऑफ देम वर सफरिंग फ्रॉम ट्रॉमा। ये मैंने आज ही बॉक्स किया इस पे, थोड़ी सी आज की नहीं है स्टेटमेंट, क्योंकि ये मैं देख रहा था कि कल की वीडियो है। बेसिकली ये है कि उसमें जो पुलिस ऑफिसर हैं उधर के, उन्होंने आके बेसिकली मीडिया से इंटरेक्ट किया। उन्होंने बेसिकली बताया कि मतलब वैसे दिखने में वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद उस बंदे का मेंटली जो वो है मेंटली स्टेट कुछ अच्छी नहीं थी जो उसने ये काम कर दिया, और अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो एक डेथ और सेवरल इंजरीज रिपोर्ट हुई हैं। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट देखें हमारे यहाँ ऑलरेडी, पर्टिकुलरली मैं देख रहा था कि मोस्टली जो है आई डोंट नो वो स्कूल जो है उसके अंदर बच्चे भी हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट हुई है जो जिनकी डेथ हुई है वो भी एक बच्ची हैं, और मैंने जो विजुअल्स देखे हैं उसमें भी मोस्टली बच्चियाँ ही हैं। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है वो बच्चियाँ आउट ऑफ स्कूल हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब इवन एडल्ट लेवल पे, या जिसे कहना चाहिए ऊपर लेवल पे, जिसे कहना चाहिए टर्शियरी एजुकेशन पे। लेकिन अब नीचे लेवल पे जब इस तरह के वाक़यात हों, और पर्टिकुलरली सवाज जैसे एरिया जहाँ ऑलरेडी जो है मेरे ख्याल से स्कूल्स भी कम है, और ऊपर से आपकी जो है वो नॉर्म्स कुछ इस तरह की है कि बच्चों को स्कूल वैसे ही नहीं भेजते होंगे लोग, तो उनमें ऐसे वाक़यात जो हैं वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। और स्टेट को जितनी ज़्यादा अभी, और ये मेरे ख्याल से पहला नहीं है, सवात में आपको याद होगा भी पीछे वो स्कूल वैन का भी एक वाक़या हुआ था। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से तो स्टेट को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए और फीमेल एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है। एक और जो बहुत सैड न्यूज़ है वो पाकिस्तान लॉस्ट अनदर वन ऑफ इट्स लेजेंड्स आप कह सकते हैं, शोएब हाशमी, सलीमा हाशमी जो फैज़ अहमद फैज़ की बेटी हैं, उनके मियाँ ही पास्ड अवे दिस वीक। उनकी जो है वो प्ले राइट थे, स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखा करते थे, बहुत लर्नेड इंसान थे। कि पाकिस्तान ने जो है वो एक और कॉमेडिक राइटर्स, तो वैसे ही हमारे यहाँ इतनी एक रेयर अकरेंस है, एंड वी लॉस्ट अनदर वन, तो इट्स डेफिनेटली सैड। इसके साथ साथ जो है वो हम आ जाते हैं उन पाकिस्तानियों पे जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल भी चल रहा है इस वीक फ्रांस में, और पाकिस्तान की 2 एंट्रीज़ हैं that have been nominated. Let's hope कि they make it. I think कि पाकिस्तान में जो एक हमारी ट्रेजेडी जो चलती रहती है वो यही है कि films have to be extremely controversial for them to gain any sort of publicity. उसके बाद भी रिलीज तो नहीं होने देते। हाँ, पिछले साल जॉयलैंड थी, उसके साथ हमने देखा जो हुआ। Let's hope कि this doesn't happen again and कि we learn from our mistakes. Johnny Depp was another key moment at Cannes.
اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے انڈین ایکٹرز اور ایکٹریسز بھی پہنچے ہوئے ہیں کانس پہ. تو دیٹ واز انٹرسٹنگ. جانی ڈیپ کا میں بتاتی چلوں کہ ان کی جو ہے وہ ان کی کیا تھی, ان کی ایمبر ہرڈ کے ساتھ ایک نہیں ابیوز وہ تھا نا, ابیوز کیس چل رہا تھا نا, ڈومیسٹک ابیوز کا کیس. تو جانی ڈیپ کا میں بتاتی چلوں ان کے ایمبر ہرڈ کے اگینسٹ جو کیس انہوں نے لڑا تھا, جو ڈومیسٹک ابیوز کا کیس تھا جو کافی ٹائم سے چل رہا تھا, اس کو جیتنے کے بعد دس واز یعنی وی سو جانی ڈیپ اسٹار ان اے فلم آفٹر اے ویری لانگ ٹائم, اور ان کو جو ہے وہ اس فلم کی پرفارمنس پہ بہت ریکگنیشن ملی, ان کو 7 منٹ کا اسٹینڈنگ اوویشن ملا. تو دیٹس گڈ نیوز فار ہم. باقی آئی تھنک اب ہم اسپورٹس پہ آ جاتے ہیں. بالکل. اسپورٹس میں یار پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ زیادہ ہیپننگس نہیں تھیں, بٹ کچھ چیزیں تھیں. اور ایک چیز تو پہلے پاکستان اور آسٹریلیا کا جو ہے وہ ایک اسکیجول فائنلائز ہوا ہے, جو کہ بیسیکلی پاکستان آسٹریلیا میں جا کے کھیلے گا. کافی ایک باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ بھی ہے, مطلب ایک اچھا سا اسکیجول لگ رہا تھا کہ جو بیسیکلی وہاں کے سمرز, کیونکہ آسٹریلیا میں اپوزٹ چل رہا ہوتا ہے ہمارے ہیمسفیئر سے, تو بیسیکلی وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ سمرز ہوگا اور دسمبر میں سیریز ہے, یہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان اور خبروں میں تو ساروں نے سنا ہوگا کہ بیسیکلی ایشیا کپ کا کافی جو ہے وہ سین چل رہا ہے, وہ بھی فائنلائز نہیں ہو پا رہا کیونکہ انڈیا جو ہے ان کو تھوڑے سے کنسرنس ہیں, اور وہ کنسرنس جو ہیں وہ بیسیکلی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ پریشرائز کریں دوسری ایشین کنٹریز کو بھی کہ وہ بیسیکلی آنے سے انکار کریں, یا پھر جو پاکستان ایک ہائبرڈ ماڈل دیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے میچز کھیل رہے, باقی ٹیم میں یہاں کھیل رہے ہیں, اس پہ بھی جو ہے وہ کنٹروورسی سی ایک کریٹ ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو, مطلب ویسے کرنا نہیں چاہیے میرے خیال سے. اور پرٹیکولرلی آپ یہ دیکھ لینا کہ جب ساری آلموسٹ جو مین ٹیمس ہیں جب وہ آ گئی ہیں پاکستان, ان کو کنسرن نہیں ہے, تو انڈیا کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے فارن منسٹر بھی ایس سی او کی میٹنگ اٹینڈ کر کے آ چکے ہیں, تو ایک چیز کی طرف بڑھنا چاہیے رادر دین وہ ایک جسے کہنا چاہیے نا پالیٹکس میں نہیں پڑھنا چاہیے, پالیٹکس کو لے کے نہیں آنا چاہیے اسپورٹس میں, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے نیبر کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اور آئی ڈونٹ نو اس کو کیسے بندہ جو ہے اسپیسیفائی کر سکتا ہے, مطلب لائک ہم بس یہ بات ہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ شاید ہم کچھ امپورٹنٹ چیز کر نہیں سکتے. تو یہ بیسکلی دونوں گورنمنٹس کو, دونوں جو لوگ ہیں جو کہ گورنمنٹ آفسز میں, ان کو سوچنا چاہیے اور اس میں کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے. باقی اس میں یہ ہے کہ فٹ بال میں کل ایک اچھا میچ تھا جو کہ UCL سیمی فائنل تھا, مینچسٹر سٹی ورسز ریال میڈرڈ. اور کیونکہ سیمی فائنل میں 2 لیگس تھیں, اور وہ پہلی جو لیگ تھی وہ 1-1 ڈرا ہوئی تھی ایٹ دی ہوم آف ریال میڈرڈ, اور اب یہ سیکنڈ جو لیگ تھی یہ بیسیکلی مینچسٹر سٹی کے ہوم گراؤنڈ پہ تھی, اور اس میں مینچسٹر سٹی نے مطلب اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کسی نے کہ مینچسٹر سٹی جو ہے وہ ٹوٹلی آؤٹ کلاس کر دے گی, اور 4-0 انہوں نے میڈرڈ کو ہرا کے جو ہے وہ باہر کر دیا, اور اب وہ فائنل کھیلیں گے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز تھی. اینڈنگ دا ایپیسوڈ آن اے گڈ نوٹ. اس ہفتے جو ہے وہ نائلہ کیانی, شی از اے پاکستانی فیمیل پاکستانی ماؤنٹینئر, بیکیم دا سیکنڈ پاکستانی وومن ٹو اسکیل ماؤنٹ ایوریسٹ. انہوں نے اس کو سمٹ کر لیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساجد علی ستپارہ نے جو ہے وہ K2 سمٹ کی ہے بغیر آکسیجن کے, وچ از اے ریمارکیبل فیٹ. اور نائلہ کیانی کا تو یہ بھی ہے کہ شی از بینگ اوارڈڈ دا ستارہ امتیاز. ماشاءاللہ. یہ سمینا بیگ کے بعد ہے نا, سمینا بیگ واز دا فرسٹ. مجھے بھی یاد ہے یار, کافی ٹائم ہو گیا, مطلب ہم نے سنا تھا, بڑی خوشی تھی بڑی کہ نیوز آئی ہے کہ یہ ہوا, اس کے بڑے عرصے بعد یہ نیوز آئی. سو کلیپنگ ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارک آپ کو. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ دونوں نے ٹائم نکالا. اور اسی کے ساتھ ایپیسوڈ اینڈ کرتے ہیں. یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ. کامنٹس میں بھی بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا, اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں وہ کون سی نیوز سٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.